الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد عن أبي عبيد رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني وقمت إلى جنبه وقال يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما وإن من أكبر همي لديني أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا ثم قال يا بني بمالنا وقت ديني وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه يعني لبني عبد الله بن الزبير ثلث الثلث قال فإن فضل من مالنا بعد الغنائم شيء وثلثه لولدك قال هشام وكان بعض ولد عبد الله قد وهذا بعض بني الزبير عبير وعباد وله يومئذ 90 بنين و30 بنات قال عبد الله فجعل يوصيني بدينه ويقول يا بني إن أزلت عن شيء منه فاستعين عليه من مولاي قال فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت يا أبتي من مولاك قال الله قال فوالله ما وقعت فيك عقوبة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير أقضي دينه فيقضيه قال وقدر الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين منها الغابة و11 دارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر قال وإنما كان دينه الذي كان عليه أن الزبير كان يأتيه بالمال ويستودعه إياه ويقول الزبير لا ولكن هو سلف إني أخشى عليه زيادة وما ولي إمارة قط ولا حياة ولا إمارة ولا حلالا ولا شيء لله يقول لي بغي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم قال عبد الله وحسبت ما كان لي من الدين ووجدنا 1100 ولقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير وقال يا ابن أخي قم على أخي من الدين وقدمته وقلت 100 وقال حكيم والله ما على أمواله 9 هذه وقال عبد الله أرأيتك إن كانت 200,000 قال ما أراكم تطلقون هذا وإن حدثتم عن شيء منه فاستعينوا بزرگ اور دوستوں یہ حدیث ذرا لمبی ہے لیکن اس حدیث سے پہلے باتیں سمجھ لیں کہ آج دنیا میں ہم لوگ پیسے کی کتنی قدر کرتے ہیں پیسے کا کتنا اہتمام کرتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں پیسے کے ساتھ ہم کتنے محبت کرتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین بھی پیسوں کے ساتھ تعلق رکھتے تھے لیکن پیسوں کے ساتھ ان کا معاملہ کس طریقے سے ہوتا تھا وہ اس حدیث سے صاف طور پر معلوم ہوگا. ہم لوگ پیسوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھ کر رکھتے ہیں اور اس سے بچنا یا اس کو محفوظ رکھنا اپنی اول ذمہ داری سمجھتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین یہ بھی پیسے کو استعمال کرتے تھے پیسے کو رکھتے تھے لیکن پیسے کے ساتھ محبت نہیں کرتے تھے. ایک ضرورت کی چیز ہے
استعمال کر لیا، بس اس طریقے سے وہ سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے پیسوں کی ان کے دلوں میں محبت نہیں تھی، پیسوں کی ان کے دلوں میں چاہت نہیں تھی۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا ہے اپنے قریب کر رکھا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ توکل یہ ان کے دلوں میں بڑا ہوا تھا۔ آج بالکل اس کا الٹا ہے، اللہ کا توکل، اللہ کے بھروسہ، اللہ کے ساتھ محبت یہ ہمارے دلوں میں بہت کم ہے، اور اس کی جگہ پر پیسوں کی محبت، پیسوں کا تعلق اور پیسوں کے ساتھ لگاؤ ہمارا بہت زیادہ ہے۔ خیر، واقعہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم جمل ہوا، یوم جمل اصل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر سے آئے ہوئے فتنے والے لوگوں نے مدینہ منورہ میں قتل کر دیا، اور اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، یعنی امیر المومنین کو مدینہ منورہ میں قتل کر دیا گیا، اور قتل کرنے والے بھی مسلمان ہی تھے۔ بہت بڑا فتنے کا یہ زمانہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حج کے لیے تشریف لے گئی تھی، اور وہاں ان کو معلوم ہوا کہ مدینہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ساتھ حضرت حسن اور حسین نے حضرت عثمان کی بہت ہی حفاظت کی اور بہت ہی زیادہ نگرانی کی، لیکن دشمن اتنے مضبوط تھے کہ جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والوں کو قصاص میں قتل کرنا چاہیے، یہ اسلام کا بھی مسئلہ ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ مظلوم آدمی کو قتل کر دیا گیا اور قتل کرنے والے کو کچھ نہ کیا جائے۔ تو ایک مستقلہ ایک جماعت ایسے کھڑی ہو کے جو کہہ رہے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل ہیں ان قاتلوں سے بدلہ لیا جائے اور ان کو قتل کیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے وہاں سے یہی کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل ہیں ان قاتلوں کا بدلہ لینا چاہیے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اس وقت فتنہ اپنے پورے زوروں پر ہے، اور فتنہ پورے زوروں پر ہونے کی وجہ سے جو قاتل ہیں ان قاتلوں کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو ابھی قتل نہیں کیا جائے گا، یا ہم کو ابھی مقدمہ بھی نہیں چلے گا، اس وقت میں ذرا وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ بہرحال اسی حالت میں معاملہ خراب ہوتا چلا گیا، اور ایک جماعت مستقلاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھڑی ہو گئی، اور یوں کہنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ ہے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدلہ لینا نہیں چاہتے وغیرہ، اور پھر اس وقت میں مستقلاً دو جماعتوں میں جنگ چھڑ گئی۔ یہ جماعت ایک تو تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اور دوسری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج سے تشریف لائی تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوسری جماعت میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھی ان کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر بیٹھی ہوئی تھی، لڑنے کے لیے میدان میں آئی تھی، اس وجہ سے اس لڑائی ہی کا نام جنگ جمل پڑ گیا، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئی تھی۔ بہرحال اس جنگ کا یہ بڑی تفصیل ہے اس میں، لیکن اس جنگ کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس زمانے میں وہاں لڑنے میں شریک ہوئے، میدان کارزار شروع ہو گیا۔ حالانکہ اصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں لڑائی نہیں ہوئی تھی، لیکن جو فتین لوگ تھے وہ جانتے تھے کہ اگر اس وقت لڑائی نہیں ہوئی تو ہم لوگوں کو احساس میں قتل کر دیا جائے گا، اس وجہ سے رات کو کیا ہے انہوں نے ایک دم حملہ کر دیا، اور یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت علی نے حملہ کیا، ادھر یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت عائشہ نے حملہ کیا، اور یہ جنگ چھڑ گئی۔ بہرحال اس جنگ کا یہ واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور
ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابو عبید کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبکہ ٹھہرے زبیر یوم جمل میں لڑائی والے دن میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور اس وقت حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بیٹے سے کیا باتیں کی، یہ باتیں اصل میں آج کل حدیث میں ہمارے سامنے ذکر کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مجھے بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ دیکھ بیٹے، آج ظالم اور مظلوم کی لڑائی ہے اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آج کی لڑائی میں قتل ہو جاؤں گا اور میں قتل ہوں گا مظلوم بن کر ظالم لوگوں کو قتل کریں گے۔ مجھے ایک فکر ہے اور فکر یہ ہے کہ میرا قرضہ ہے، ان پر بہت سارے لوگوں کا قرضہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی تھی، اس تعلیم میں سے ایک تعلیم یہ بھی دی تھی کہ اپنے ذمے قرضہ مت رکھو، پتہ نہیں کب موت آ جائے اور قرضہ ادا کرنے کے بجائے بن جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گریب ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ آج کل تو ہم لوگ کیا ہے ملینوں لون لے کر کیا ہے کام کرتے رہتے ہیں اور اپنے ذمے پر قرضہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کسی صحابی کا انتقال ہو جاتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ اس صحابی کا جو انتقال ہو گیا اس نے کچھ قرضہ چھوڑا یا قرضہ نہیں؟ صحابہ کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کچھ قرضہ ہے۔ جب ان کا قرضہ معلوم ہوتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قرضہ ادا کرنے کے لیے کوئی مال بھی چھوڑا کہ نہیں؟ اگر صحابہ فرماتے تھے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ بھی اس نے چھوڑا ہے اور قرضہ کو ادا کرنے کے لیے اس کے پاس مال بھی اتنی ہے کہ اس کو اگر بیچی کرے گی تو اس کا قرضہ ادا ہو جائے گا، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی نماز پڑھاتے تھے اور جنازے کی نماز پڑھا کر اس کو دفن کرتے تھے۔ اور اگر یہ کہا جاتا کہ قرضہ چھوڑ کر مرا ہے اور قرضے کی ادائیگی کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم لوگ نماز پڑھ لو، میں اس کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، اس لیے کہ وہ قرضہ چھوڑ کر مرا ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے مجھے دوسرے کے اوپر چھوڑ کر چلا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اپنے ذمے قرضہ چھوڑ کر نہ مرے، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے، پوچھتے تھے اور پوچھنے کے بعد نماز پڑھنا اگر چھوڑا ہوا ہوتا تھا تو نماز پڑھتے تھے، نہیں تو صحابہ کو کہتے کہ تم پڑھ لو، تاکہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نماز نہیں پڑھائیں گے اس خیال سے وہ قرضے سے بچنا شروع کرتے تھے اور بچنا چاہتے تھے۔ خیر، تو حضرت عبداللہ نے حضرت زبیر کے پاس کھڑے ہوئے، حضرت زبیر نے کہا کہ مجھے میرے قرضے کا خرچہ ہے، میرے قرضے کا مجھے ڈر ہے، میرے پاس قرضہ بہت ہے اور بغیر قرض کی ادا کے لیے اگر آدمی مر گیا تو پھر لوگوں کا جو قرض ہوگا اس کا کیا حال ہوگا، اس وجہ سے میں تمہیں قرض کے متعلق کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جمل والے دن بلایا مجھ کو، بس میں ان کے پڑوس میں کھڑا ہو گیا، بس انہوں نے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہو لا یقتل اليوم الا ظالم او مظلوم۔ کہا کہ دیکھو دونوں طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، دونوں طرف صحابہ ہی صحابہ ہیں، سمجھ میں آئے؟ تو کہا کہ دیکھو آج لڑائی ہو رہی ہے اور آج لڑائی میں ظالم بھی مریں گے اور مظلوم بھی مریں گے، دونوں قوم کو چھوڑا ہے، یہ ابھی ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، علماء نے بہت تفصیل کے ساتھ اس سیرت میں لکھا ہے۔ بہرحال کہا کہ ظالمون و مظلومون وَإِنِّي لَا أُرَانِي إِلَّا صَاحِبُ الْيَوْمِ مَظْلُومٌ، اور مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں آج قتل کیا جاؤں گا
ظلمن وَإِنَّ مِنْ أَكْثَرِ ہَمِّ، لیکن سب سے زیادہ مجھے جو فکر ہے، سب سے زیادہ جو مجھے اہتمام ہے، سب سے زیادہ مجھے جو چیز پریشان کر رہی ہے وہ میرا دین ہے، میرا قرضہ ہے کہ میں اگر قرضہ ہو گیا تو میرے ذمہ جو قرضہ ہے وہ قرضے کی ادائیگی کی کیا شکل ہوگی اور قرضہ بھی کتنا ہے ابھی میں نہیں بتاؤں گا، ورنہ آپ سمجھ نہیں ہوں گے 1000 1500 2000 افضل دیننا یبتی من مالنا شیئا، تو میں تم کو کہتا ہوں کہ جو میرا مال ہے وہ سارا مال بیچ دو اور بیچ کر میرا سارا قرضہ ادا کر دو۔ قرضہ ادا ہونے کے بعد اگر میرا مال کچھ بچ جائے تو پھر اس کو کیا ہے بارشوں میں تقسیم کرنا ہے، ورنہ نہیں۔ ثم قال یا بنی بے مالنا وقت دینی، اور کہا کہ میرے بیٹے جو میرا مال ہے وہ سارا مال بیچ دو اور بیچ کر جو پیسے آئے اس پیسے کے ذریعے سے میرا قرضہ ادا کر لو۔ وہ اوصا بالثلث، وہ ثلث ہی بنی، اور کل مال کا تیسرا حصہ جتنا مال ہے اس میں سے ایک ثلث بن کر میرے بیٹوں کے لیے اور میری اولاد کے لیے، یعنی بنی عبداللہ بن زبیر ثلث وقال، ان کے رہنے کے بعد اگر پھر بھی کچھ مال بچ جائے فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ شَيْءٌ، تو اس وقت میں پھر جو مال بچ جائے اس کا 1/3 جو ہوگا وہ تیرے لڑکے کے لیے ہوگا۔ قال هشام وكان بعض ولد عبداللہ قد أرى بعض بني الزبير خبيب وعباد وله يومئذ، اور اس دن ان کے لڑکے کتنے تھے؟ 300 بنی اور 300 بنات، 9 لڑکے تھے اور 9 لڑکیاں۔ قال عبداللہ، حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ مجھے وصیت کرتے رہے اپنے دین کے متعلق اور کہتے تھے کہ یا میرے بیٹے اگر میرے قرضہ ادا کرنے سے مال کم ہو جائے، میرا قرضہ زیادہ ہو جائے اور قرضہ ادا کرنے کی کوئی شکل نہیں تھی، نہ بچے، تو پھر ایسا کرنا کہ میرے مالک کو تم کہنا کہ میرا قرضہ کو ادا کرے، میرے مالک کو کہنا کہ میرا قرضہ ادا کرے۔ حضرت عبداللہ سوچ میں پڑ گئے، حضرت عبداللہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ یہ تو آزاد آدمی ہے، ان کا مالک غلام ہوتا تو ان کا مالک ہوتا، لیکن یہ تو غلام ہے نہیں، ان کا مالک کون ہے؟ یا بنیا اگر تو میرا قرضہ ادا کرنے سے عاجز ہو جائے تو پھر مدد مانگنا میرے مولا سے۔ قال فواللہ، خدا کی قسم میں نے نہیں جانا کہ میرے مولا سے مانگنے کے متعلق تھا، میرے مالک سے مانگنے کے متعلق تھا۔ حضرت زبیر کا مالک کون ہے؟ ما ارادہ حتی قلت، اس وجہ سے میں نے پوچھا کہ حضرت آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر قرضہ ادا نہ ہو تو آپ کے مالک سے مانگ لینا، تو آپ کا مالک کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یا ابت من مولا کا، یہ میرے ابا جان بتائیے آپ کا مالک کون ہے؟ قال، تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا مولا اللہ، میرا مولا اللہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تیرے اس بندے کا قرضہ ادا کر دے۔ دیکھو کتنا اعتماد، کتنا یقین اللہ ہے۔ قال فواللہ ما هو قربۃ، وہ رائٹ بیان کرتے ہیں کہ مال کے تقسیم کرنے میں جب بھی پریشانی ہوئی، جب بھی مشکل آ گئی تو میں نے ان کے کہنے کے مطابق عمل کیا اور یہ کہا، کیا تھا وہ دعا اندر ہے اللہ کو تو یا مولا زبیر، اے زبیر کے مالک، اپنے انہوں نے زبیر کا جو قرضہ ہے وہ قرضہ ادا نہیں ہو رہا، آپ مجھے قرضے کو ادا کر دیجیے۔ فرماتے کہ میرا ایک دعا کرنا تھا کہ اللہ کی طرف سے مدد آتی اور جو قرضہ ہو جاتا۔ حضور اور دوستوں، اس سے کہانی میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ایسا تعلق پیدا کرنا اور ایسی بات پیدا کرنا کہ اللہ ہمارا
کرے اور اللہ ہمارا مالک ہو جائے، یہی حدیث سے سمجھنے کی بات ہے۔ فقط تو ہو کالا فقط زبیر، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا ارشاد فرمایا تھا اسی طریقے سے لڑائی ہوئی، اور لڑائی میں حضرت زبیر کا انتقال ہو گیا، قتل ہو گئے، اور نہیں چھوڑا انہوں نے دیناروں ولا درہم، ان کے پاس پیسے ایک بھی پیسہ تھا ہی نہیں، ہاں زمین تھی کچھ، اور وہ زمین میں کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جماعت میں نکلتے تھے، جہاد میں نکلتے تھے، تو اس وقت ان کی تنخواہ ونخواہ کچھ نہیں ہوتی تھی، سب ثواب کے لیے نکلتے تھے، اور کھانا اپنا پینا اپنا، کھانے پینے کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا، جیسے آج کل آرمی والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے، تنخواہ وغیرہ ہوتی ہے، ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، فتح ہو گئی، کامیاب ہو گئے، تو پھر اس صورت میں کامیاب ہونے کے بعد وہ جگہ، وہ زمین، وہ مکان، سب کے سب فاتح کا سمجھا جاتا تھا، اور پھر وہ جو لڑنے والے ہوتے تھے ان لڑنے والوں کو تقسیم کیا جاتا تھا، اتنی زمین تیری، اتنا مکان تیرا، اتنی زمین تیری، اتنا مکان تیرا، اور اس طریقے سے یہ تقسیم ہوتا تھا۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جہاد میں شریک ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جہاد میں شریک ہوئے، حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی جہاد میں شریک ہوئے، پھر اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی جہاد میں شریک ہوئے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی جہاد میں شریک ہوئے، 30-40 سال تک جہاد کرتے رہے تھے وہ۔ تو اس وجہ سے ان کے پاس کچھ زمین تھی، کچھ مکانات تھے، وہ بتا رہے ہیں نہیں چھوڑا انہوں نے دینار اور درہم، مگر 2 زمین، ایک گابا میں تھی اور ایک مدینہ منورہ میں 10 گھر تھے، 2 گھر بصرہ میں تھے، ایک گھر کوفہ میں تھا، ایک گھر مصر میں تھا۔ قال وإنما كان دينه الذي جاء، وہ قرضہ تو اتنا تھا، اتنا قرضہ لے کر کیا کرتے تھے وہ؟ آج کل تو ہم جو قرضہ لیتے ہیں تو کھانے پینے میں اور ناجائز کاموں میں استعمال کرنے کے لیے ہوا کرتا ہے، ان کا جو قرضہ تھا وہ قرضہ کیسے ہو گیا تھا؟ اصل حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امانت دار بہت مشہور تھے، اس وجہ سے بینک تو تھی نہیں اس زمانے میں، اس وجہ سے جن کو پیسے جمع کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی، جن کے پاس پیسے ہوتے تھے اور وہ محفوظ رکھنا چاہتے تھے، وہ حضرت زبیر کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ حضرت یہ میرے 5,000 روپے ہیں، 50,000 روپے ہیں، 1,00,000 روپے ہیں، میں آپ کے پاس امانت رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، رکھتا ہے، نہیں۔ آج تو کس کے پاس امانت رکھے اور کتنے رقم امانت رکھتے ہیں، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ ایک دوسرے پر ہمیں اعتماد بھی نہیں، اور اعتماد کا سورس اور اعتماد کا طریقہ ہم نے باقی بھی نہیں رکھا۔ بڑی رقم اگر 1,00,000 روپے جمع کرا کے جاؤ کہ بھائی تمہارے پاس ہے، تو پتہ نہیں اس کو تھوڑے دنوں کے بعد دینے جاؤ گے تو آگے تمہارے نوٹوں کے اوپر تو دیمک لگ گئی تھی، اور وہ دیمک آنے لگی یا بغیر آنے لگی، یہ ہمارا مدد کا حال ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد لوگ امانت کے لیے آتے تھے، کہا لگ جاؤ، اور پھر کہتے کہ دیکھو امانت کے اعتبار سے مت رکھو میرے پاس، اس لیے کہ امانت کا مسئلہ یہ ہے کہ مثلا میں نے اگر 200 روپیہ بھی آپ کو دیے کی امانت ہے تو آپ کے لیے 200 روپے کی حفاظت کرنا ضروری ہے، خرچ کرو تو پھر وہ صحیح نہیں، امانت کا خیال رکھو۔ ہاں اجازت دے گا تو خرچ کرنے کی تو وہ خرچ کر سکتے ہو، لیکن پھر وہ امانت نہیں ہوگا، وہ ذمہ ہو جائے گا، مسئلہ کے اعتبار سے۔ تو اس وجہ سے وہ آدمی کو کہتے تھے کہ تم پیسے رکھنے کے لیے تو آئے ہو، لیکن ٹھیک ہے مجھے امانت کے طور پر مت رکھو، مجھے قرضہ کے طور پر تم دے دو، تاکہ تمہارا قرضہ میرے پاس ہو جائے، جب چاہے قرضے کو وصول کرو۔ امانت میں جب کل کو مر گیا کہ بات ہو گئی اور ثبوت نہیں ملا تو امانت چلی جائے گی، تو آدمی کو بھی سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے پیسے ہی استعمال کریں گے، ہمارا تو قرضہ ہی ہے، اسے لینا ہے۔ تو اس طریقے سے لوگ پیسے لے کر آتے تھے، ان کو پیسے دیتے تھے
سے زیادہ پیارا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے پاس بھی پیسے تھے، وہ بھی پیسے رکھتے تھے، لیکن پیسے کو ذات کا محل سمجھتے تھے، ضرورت کی چیز سمجھتے تھے۔ پیسوں کے ساتھ ان کو پیار اور پیسوں کے ساتھ ان کو محبت نہیں تھی۔ اس وجہ سے وہ پیسے دے گئے۔ اب وہ پیسے کو کرنا کیا ہے، اس لیے کوئی غریب آ گیا مانگنے کے لیے، اس کو دے دیا، دوسرا کوئی محتاج آ گیا اس کو دے دیا۔ اس طریقے سے وہ سارے پیسے لوگوں میں اللہ کے راستے میں انہوں نے خرچ کر دیے تھے، میرا تھے اس کے قرضے کے۔ اس وجہ سے عبداللہ انما کانا دینہ الذی کان علیہ، ان کے اوپر جو قرض تھا وہ اتنا کہ آدمی آتا تھا ان کے پاس مال لے کر، بس وہ اس کے پاس امانت رکھتا تھا، تو حضرت زبیر کہتے تھے کہ بھائی امانت مت رکھو، لیکن وہ سلف انی اخشی علیہ الضیاع، یہ امانت ضائع ہو جانے کا مجھے ڈر ہے، اس وجہ سے تم مجھے قرضہ دے دو۔ وما ولي عمارة قط ولا جبالة ولا بلادا ولا غير إلا يكون في قبضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ یہ حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان کے ساتھ گزرے ہوئے۔ قال عبداللہ فحسبت ما كان لي من الدين، میں نے حساب لگایا ٹوٹل کہ ابا جان کتنا قرضہ چھوڑ کر مرے ہیں، میں نے حساب لگایا، سوچ لو تمہارے ذہن میں کتنا ہوگا، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ۔ میں نے حساب لگایا فوجدته الفی و 100,000، کروڑ سے بھی زیادہ ان کا قرضہ لوگوں کا نکلا ہے۔ اور حکیم ابن حزام ایک دوسرے صحابی ہے، حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور انہوں نے کہا عبداللہ بن زبیر یا ابن اخی، میرے بھائی کا جن کا انتقال ہو گیا ان کا قرضہ کتنا نکلا؟ ابھی میں نے بتایا نا کہ کروڑوں کا نکلا۔ تو یہ کہتا ہے کہ حکیم ابن حزام نے پوچھا، وہ صحابہ تھے بھی ایسے ہی، میں نے ابھی بتایا کہ پیسے کی ان کی کوئی ویلیو اور قیمت نہیں تھی، یہ آپ پوچھیں بھائی کتنا قرضہ تھا، کہ اتنا، چل میرے پاس سے اتنا لے جانا، ان کا قرضہ ادا کر دو۔ ایسے لوگوں اگر ایسے آج لوگ مل جائے تو پھر کیا کریں؟ حکیم ابن حزام نے کہا کہ بھائی قرضہ کتنا چھوڑا؟ تو یہ ان کا بیٹا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کروڑوں کی تعداد تھی، تو مجھے شرم آئی، اس وجہ سے میں نے کروڑ نہیں بتائے، بلکہ میں نے کہا کم علاقی من الدین، اور میں نے چھپایا اور کہا 100,000، 1 لاکھ روپے، 1 لاکھ کا ہی قرضہ ہے، زیادہ نہیں ہے، یہاں تک کروڑوں کی تعداد تھی، لیکن کہا کہ شرم کی وجہ سے میں نے چھپایا۔ وقال حکیم ابن حزام نے کہا کہ بھائی مجھے معلوم ہوتا ہے، حالانکہ بتایا ابھی 1 لاکھ، لیکن حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ بھائی ان کے پاس اتنا مال ہے نہیں، پیسے تو تھوڑے ہے نہیں، اس لیے 1 لاکھ بھی وہ کیسے ادا کرو گے تم؟ واللہ ما اعلم ولکم تصوح علیہ۔ وقال عبداللہ اریتک ان کانت 1,000 و 100,000 قال ما تطيقون هذا، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی صرف 1 ہی لاکھ کہا تھا کہ 1 ہی لاکھ کا قرضہ ہے، اس پر کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو پیسے ہیں نہیں، 1 لاکھ کہاں سے ادا کریں گے؟ وہ خود اپنے جی میں سوچ رہے ہیں کہ اصل فگر جو ہے کروڑوں کا، وہ اگر میں نے کہا ہوتا اس کو تو کیا کہتے پھر وہ، میں نے اصل فگر تو کہا ہی نہیں ہے۔ وَإِنْ أَجَزْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، اب اس کے بعد حضرت حکیم ابن حزام نے کہا کہ اچھا پھر عہد کرو کہ ان کا جو قرضہ ہے ادا کر دو، ان کے پاس جو ہے اس میں سے، اور قرضہ ادا کرنے میں کچھ باقی رہ جائے، قرضہ ادا کرنے میں کچھ باقی رہ جائے تو مجھے کہہ دینا، میں تم کو دے دوں گا، سارا قرضہ ادا ہو جائے گا، یہ کوئی حساب ہوگا۔ آج کسی کے 5 روپے 10 روپے بھی قرضہ ہمیں ادا کرتے نام ختم آ جاتا ہے، اور یہ کروڑوں کے قرضوں کے لیے کہتے ہیں کہ ادا کر لو، بچ جائے گا تو مجھ سے لے لینا۔ بس تعین
सभी ने 1,70,000 में एक जमीन खरीदी थी, उसको बेचा अल्पवसर 2,70,000 रुपए में। और फिर कहा कि भाई जिसका भी कर्जा हो हज़रत जुबैर का वो आकर ले जाए, और इस तरीके से फिर उनका कर्जा वगैरह अदा किया। बहरहाल इस हदीस में खास तौर पर जो बताना है वो ये है कि माल के साथ जो हमने मोहब्बत कर रखी है, माल को जब हम क्या है अपनी जान से ज्यादा प्यारा समझ रहे हैं, ये हमारी गलती है। माल जरूरत की चीज है। देखो बैतुल खल मकान जो है, उस मकान में चाहे कितना ही बड़ा मकान हो, करोड़ों रुपए का हो, क्या या $1 मिलियन का मकान हो, लेकिन अगर उसमें बैतुल खला नहीं है तो मकान ना भी चलेगा, नहीं खरीदेगा नहीं उसको। इसलिए कि पेशाब पाखाना, इतने बड़े मकान में रहकर पेशाब पाखाना करने के लिए कहाँ जाएंगे? इसलिए बैतुल खला पेशाब पाखाना का होना तो जरूरी है। हर मकान में पेशाब पाखाना का होना जरूरी है ताकि उसके आदमी उससे अपनी जरूरत को पूरा करे। लेकिन तुमने किसी आदमी को ये नहीं देखा होगा कि वो बैतुल खला में बिस्तर बिछाकर पड़ा रहता हो। बैतुल खला में जाता है और अपनी जरूरत पूरा करके फौरन निकल आता है, 1 मिनट ज्यादा उसमें नहीं रहता। तो इसी तरीके से हमारा माल जरूरी है, लेकिन इस माल को जो हमने दिल में बिठा रखा है, ये गलती है, ये हमें नहीं करना चाहिए। ये हदीस पाक में भी बताया गया कि देखो हज़रत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, लोग उनके पास अमानत रखने के लिए आते थे। वो कहते कि अमानत मत रखो, कर्जा दे दो मुझे, तुम्हारा कर्जा अदा कर दिया जाएगा, और सारे पैसे अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया करते थे। अल्लाह तबारक इस तरीके से सही और हलाल माल कमाने की हमें तौफीक अता फरमाए, और सही और हलाल माल को सही जगह पर खर्च